بات کی ہو اور جنگ کی مخالفت کی ہو، تو اس کے ساتھ ہمارا ہمیشہ اس طریقے کا ہی عمل ہوا ہے اس ریاست میں کہ اس کو غدار قرار دیا جاتا ہے، اس کو دہشت گرد، اس کو ملک دشمن قرار دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو اس سانچے میں ڈالنے کے لیے ریاست کی جتنی بھی مشینری ہے وہ پھر اسی سانچے میں اس مخصوص فرد یا اس تحریک کو ڈالنے کے لیے ملک کی جتنی بھی ریاستی مشینری ہے وہ اس میں لگ پڑتی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا، آئینی اور قانونی حقوق کا مطالبہ کیا تھا ہم نے، اور وہاں پر پھر جو ریاکشن آیا اس میں پاکستان کی میڈیا نے اور جتنے بھی مطلب اسٹیٹ کے ساتھ وسائل ہیں انہوں نے پھر ہمارے اوپر یہی الزام لگایا کہ یہ ملک دشمن ہے، یہ ملک ہے، یہ تو پر قسم کے الزامات لگائے کہ چیک پوسٹ پر حملہ کر دیا، فلانا ہوا، ڈنگرا ہوا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے کسی قسم کا پلیٹ فارم میسر نہیں ہے، نہ پاکستان کی میڈیا ہمیں سپیس دیتی ہے، ہم پر ایک ان اناؤنسڈ قسم کا کمپلیٹ بلیک آؤٹ ہے۔ کوئی بھی میڈیا چینل ہمیں ہمارا مدعا یا ہم پر جو الزامات لگے یا ہمارا جو بیانیہ ہے، ہمارے جو مطالبات ہیں اس کو بیان کرنے یا عوام تک پہنچانے کے لیے ہمیں اپنا سپیس نہیں دیتے۔ جو پرنٹ میڈیا ہے اس پر بھی اتنی قدغنیں ہے کہ ہمارا نیگیٹیولی ہمارے نام کے استعمال پر بھی پابندی ہے۔ مطلب ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی ہماری نیوز ہوتی ہے، جو بھی ہماری ایونٹس ہوتے ہیں، جو بھی ہمارے سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، جو بھی ہمارے آرٹیکلز ہوتے ہیں، ہماری جو کالمز ہوتے ہیں، اس کے چھپنے پر پاکستانی پریس پر پابندی ہے۔ تو ہم نے اس لیے یہ پھر فیصلہ کیا کہ ہم چلتے ہیں اپنے عوام کے ساتھ، خود ڈائریکٹلی رابطے میں رہتے ہیں، پہلے سے بھی تھے، ہم نے کہا مزید ڈیپلی سوسائٹی میں جاتے ہیں اپنے عوام کے ساتھ، ان کے دلوں میں جو خدشات ہیں، ان کے دلوں میں جو شکوک و شبہات ہیں جو ریاست نے اپنے ایک انجینئرڈ طریقے سے ان کے ذہنوں میں بسائے ہوئے ہیں، ڈالے ہوئے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو کلیئر کرنے کے لیے اور اپنا جو پروگرام ہے وہ عوام تک پہنچانے کے لیے ہم اس طرح کے پروگرامز ہی کے ذریعے کر سکتے ہیں، کیونکہ اور کوئی پلیٹ فارم ہمیں میسر نہیں ہے۔ تو اس لیے میں کراچی آیا ہوا تھا، تو کراچی آنے کے بعد پھر اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ملتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہوتا ہے وہ نوٹس نہیں ہوتا۔ کل بھی ہمارا شمالی وزیرستان کے میران شاہ تحصیل کے گاؤں ہے ہمزونی، وہاں پر چند دن پہلے ایک آئی ڈی بلاسٹ ہوا تھا۔ اب روٹین وہاں پر یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی سیکیورٹی لیپس ہوتے ہیں، اب سیکیورٹی کی رسپانسبلٹی میری نہیں ہے، سیکیورٹی کی رسپانسبلٹی انہی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ہے۔ اگر کوئی لیپس ہوتا ہے تو دے آر رسپانسبل، لیکن اپنی ناکامی چھپانے کے لیے اور اپنی کوتاہی اور جو لیپس ہوا ہے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے اور وہ بلیم جو ہے وہ کسی اور پر ڈالنے کے لیے وہ پھر ہمیشہ اس طرح کے کام کرتے ہیں جس طرح کی اس دفعہ ہوا۔ ایک آئی ڈی بلاسٹ ہوا، آئی ڈی بلاسٹ کے بعد عام لوگوں کو اٹھایا گیا، وہاں پر جو تقریباً 10 کے قریب وہاں لوگوں کو اٹھایا گیا، اس کے بعد وہاں پر لوگوں نے احتجاج شروع کیا۔ اللہ کے فضل سے یہ ایک اویئرنیس ہمارے یہاں آ چکی ہے کہ لوگ ہم برداشت نہیں کرتے، کسی قسم کی بھی زیادتی برداشت نہیں کرتے، چاہے باوجود کہ مثال وہ بہت ہی مطلب طاقتور فوج ہے، بہت ہی ان کا اپنا ایک خوف، اپنے ایک دباؤ کے زمانے میں لوگوں کے اوپر تھا، لیکن وہ ابھی نہیں رہا، لوگ مزاحمت کرتے ہیں۔ تو اس آئی ڈی کے اٹیک کے بعد، آئی ڈی بلاسٹ کے بعد 10 لوکل باشندوں کو جو وہاں پر کوئی کھیتوں میں کام کر رہا تھا، وہاں پر جو 10 بندے تھے ان کو اٹھایا گیا۔ اب ان کو اٹھانے کے بعد احتجاج شروع ہوا، اور اس احتجاج کے بعد 5 بندوں کو رہا کیا گیا، ان پر خوب تشدد کیا گیا۔ ایک بندے کی کل رضا اللہ نامی بندے کی کل ڈیورنگ دا کسٹڈی اس کی ڈیتھ ہو گئی، ٹارچر سے، تشدد سے۔ اب یہ چیز ہے جو نوٹس نہیں ہوتی، جن کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، عام لوگوں کو اس کا، باقی جو مین سٹریم پاکستان ہے اس کے بارے میں ان تمام معاملات کو لوگوں کے علم میں نہیں آتے۔ تو اسی چیز کے بارے میں ہم نے پھر کل سوشل میڈیا ہی ہمارے ساتھ ایک واحد ٹول ہے، لیکن سوشل میڈیا پر بھی ان تمام جو سیاسی عمل ہے اس کی اس طریقے سے وضاحت نہیں ہوتی، جتنی روبرو اگر ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، روبرو ڈسکشن ہو جاتی ہے، تو اس میں جو کچھ سوالات، جو کچھ شکوک و شبہات انسان کے ذہنوں میں رہ جاتے ہیں وہ اب یہ جو کل کا واقعہ ہوا ہے شمالی وزیرستان میں، اس پر بھی ریاست ابھی تک خاموش ہے۔
ابھی تک خاموش ہے. نہ حکومت نے کوئی پریس ریلیز جاری کی ہے. اچھا اگر یہی عمل کسی پولیس والے نے کیا ہوتا, کسی پولیس کے ایس ایچ او کے کسٹڈی میں ایک توپ کو پورے پاکستان نے اب تک واویلا مچا دیا ہوتا, سیاسی جماعتوں نے واویلا مچا دیا ہوتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ہر شعبہ ہی مصلحت کا شکار. یہ چاہتے ادارے ہیں جو بھی سسٹم ہے وہ بائی بک چلے, وہ آئین کے مطابق چلے, وہ قانون کے مطابق چلے. آئین اور قانون کے مطابق اگر وہ نہیں چلے, مسائل یہ بڑھیں گے کہ مطلب اگر ایک ادارے پر سے عوام کا اعتماد اٹھ جائے, کیونکہ اگر عوام کے ذہنوں میں یہ بات رج پس جائے کہ یہ جو ادارہ ہے یہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں چلتا, تو پھر تو اعتماد اٹھ جائے گا. پھر جب اعتماد اٹھ جائے گا, جو کہ آلریڈی کافی حد تک اٹھ چکا ہے, بہت ہی کم اعتماد رہا ہے ابھی, تو وہ پھر ظاہری بات ہے پھر ہر ایک اپنے لیے اپنا راستہ نکالنے کی کوشش کرے گا. لیکن ہم ڈسپلن میں رکھے ہوئے ہیں اپنے لوگوں کو بھی, اپنے عوام کو بھی, کہ جو بھی ہماری ڈیمانڈ ہوگی وہ نان وائلنٹ ہوگی, جو بھی ہمارے یہ پروٹیسٹ کا طریقہ کار ہوگا وہ نان وائلنٹ ہوگی. ابھی تک ہم نے اسی چیز کو فالو کیا ہوا ہے, اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہم یہ ایشور کراتے ہیں کہ وہی ہمارا طریقہ کار ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ظلم ہوتا ہے, جو زیادتی ہوتی ہے, اس کو باقی پاکستان اس سے شاید میرے خیال میں بے خبر ہے. تو ان تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور مستقبل میں کسی بھی اسی طرح کی پراکسی وار کو روکنے کے لیے, جو پھر اس ملک کی بھی تباہی کا باعث بنے اور پھر ہماری بھی تباہی کا باعث بنے, اور پھر جو بے گناہ لوگوں کو جس کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, لوگ مسنگ ہوتے ہیں, مطلب خودکش دھماکے ہوتے ہیں, لوگ پھر مرتے ہیں. یہ تمام پروجیکٹ جو ہے جو اسی ریاست کے بنائے ہوئے ہیں. ہم جب کہتے تھے تو ہمارے اوپر دہشت گردی کے مقدمات پھر بنتے تھے, لیکن اب یہ ہماری بیانی کی ہی جیت ہے, ہمارے نظریے کی ہی جیت ہے کہ ہم جو بیان کرتے تھے, ہم جو باتیں کرتے ہیں, وہی بات آج پاکستان کا آرمی چیف بھی کہہ رہا ہے, وہی بات آج پاکستان کا وزیر اعظم بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو ملیٹنسی تھی ہم نے بنائی ہے. یہی ہمارا صرف مقصد تھا کہ دنیا کو صرف یہ پتہ چلے کہ ہمارے اوپر جو چھاپ انہوں نے لگائی ہوئی ہے, یہ چھاپ یہ ہماری شناخت نہیں ہے. ہماری شناخت دہشت گردی نہیں ہے, ہم پرامن لوگ ہیں, ہم آئینی اور قانونی جو جہت جاتے اور آئینی اور قانونی حقوق چاہتے ہیں. تو یہ دہشت گردی کا جو چاپ ہمارے اوپر لگایا ہے, یہ دہشت گردی کا جو سارا عمل ہے یہ پاکستان کی ریاست نے خود شروع کیا تھا. جب ہم کہتے تو ہمارے اوپر دہشت گردی اور غداری کے دفعات لگتے تھے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم بھی جگہ جگہ مختلف ٹینکس میں مختلف جگہوں پر اس چیز کا اظہار خود بخود کر رہا ہے. تو یہ چند گزارشات تھی, اور یہ ایک اور جیت پہ ہمارے کہ وہ بیانیہ جس کے سفر کا آغاز پشتون تحفظ موومنٹ نے کیا تھا, اسی بیانیے کو اب آہستہ آہستہ پاکستان وہ جو خوف کے بت تھے وہ ہم نے توڑ دیے ہیں. انشاءاللہ اب طلباء بھی اٹھ رہے ہیں, وہ بھی اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں, سیاسی جماعتیں بھی کھل کر اب اس اپنے سیاسی رائے کا اظہار کر رہی ہے کہ یہاں پر جو بھی ہونا چاہیے اس چیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اور پولیٹیکل اسٹریٹجی جو بھی ہے وہ سیاسی پارٹیوں کو ہی بنانی ہوگی, وہ سیاسی لوگوں, وہ پولیٹیکل فورسز کو ہی بنانی ہوگی. اسٹریٹجیز اگر سیاسی ہم نے ملٹری کے ہاتھوں میں دی تو وہ ملٹری کی پوائنٹ آف ویو سے ہی سوچیں گے. تو یہ چند گزارشات ہیں. اب آپ لوگوں کے ذہنوں میں اگر کوئی سوال ہو, ہم تو جو کہتے ہیں وہ ویسے بھی آپ لوگ کسی نہ کسی کیا ہے, آپ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں ہم سے, کس چیز کی آپ لوگ وضاحت چاہتے ہیں, یہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وی آر اوپن. ایک سوال جی پلیز. کہ جو بھی اس معاملات پہ آواز اٹھاتا ہے یا تو مسنگ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا تو وہ راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے. بلوچوں کو اٹھا کے دیکھ لیں, سندھیوں کو اٹھا کے دیکھ لیں, پی ٹی ایم کے ممبران کو اٹھا کے دیکھ لیں, تو یہ کیا ممکن نہیں ہے کہ ساری جو تنظیمیں مل کے کوئی ایسا آواز ہے, ایسا کوئی پلیٹ فارم جس سے وہ سب آواز اٹھا سکتے؟ دیکھیے جی, یونٹی تو بہت ضروری ہے. ہماری سروائیول ہے ہی اتفاق میں, ہماری سروائیول ہے ہی یونٹی میں. نہیں رہے گی تو یہ مختلف چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ کر یہ اسی طریقے سے ایک ایک کو ہٹاتے رہیں گے. لیکن اگر یک آواز ہو کر اٹھیں گے, یک آواز ہو کر اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے,
خیال میں کافی قوت ایک بہت بڑی قوت بن سکتی ہے، جس کو پھر یکمشت ختم کرنا اور اتنا آسانی سے ختم کرنا اور اتنی آسانی سے ان کی آوازوں کو دبانا اور اتنی آسانی سے ان کو مسنگ کرنا، ان پر جھوٹے مقدمات بنانا، یہ پھر اتنا آسان پھر نہیں ہوگا۔ تو یونٹی تو بہت ضروری ہے کہ لائک مائنڈڈ جتنے بھی فورسز ہیں وہ کم از کم چند بنیادی نقطوں پر ضرور متفق ہوں۔ جو چند بنیادی نقطے ہیں، سیاسی پروگرام ہر ایک کا اپنا اپنا ہوگا، لیکن جو چند بنیادی نقطے ہیں ان پر اگر وہ متفق ہو جائے تو میرے خیال میں پھر بھی یہ ہماری بہت بڑی جیت ہوگی۔ یہاں پر ایک ساتھی تھے پیچھے، جی آپ کا سوال تھا شاید، یہی تھا، ہاں چلو چھوڑیے۔ اور کسی یہ جو ابھی کچھ لوگ اس پر بڑے ہمارے یہاں فوری طور پہ کوئی بھی کچھ ہوتی ہے فوراً سازش کی تھیوری ڈھونڈتے ہیں۔ آپ کو موومنٹ آئی تو اس کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ پتہ نہیں کون لایا، باہر سے آئے اندر سے آئے، اور کیونکہ آزادی اس طرح نہیں ہے آپ لوگوں کو ٹیلی ویژن پہ کہ اپنے ایکسپلین کر سکیں، لیکن ایک بہت سگنیفیکنٹ جو ہے وہ پرسوں جو ہے وہ دیکھنے میں آیا کہ 18 شہروں میں کچھ لوگ کہتے تھے بڑے سکبن کہ ہم نے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو نہیں دیکھا۔ مثلا لاہور میں کہتے ہیں جی 5,000-5,500 ہوئے لوگ، اور کراچی میں اگر 1,000 سے زیادہ ہوئے، اور تمام شہروں میں ہوئے، اور وہ سرخ ٹوپی اور سرخ جھنڈا اور لال وہ جو ایک دائرہ ہے یونٹی، اس میں جو میں خود بھی موجود تھا تو میں نے دیکھا ہر طرح کے گروپ بھی موجود تھے۔ کہ پتہ چلا کہ کل لاہور میں جو شاید پکڑا گیا ہے ان میں ایک شاید علی وزیر صاحب کا خانجہ بھی ہے۔ تو یہ جو اس پوری ابھی تک کوئی بظاہر اس کا کوئی لیڈر بھی سامنے نہیں آیا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی یا کوئی اس کا نام بھی نہیں ہے۔ تو لیکن ایک خوشائن بات یہ ہے، اور اس کو جتنے بھی وہ لوگ جو پروگریسو لوگ یا لیفٹ کے لوگ یا بکھرے ہوئے تھے، یا میں نے دیکھا کہ ہم جیسی عمر کے لوگ بھی اس کو پرامید دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے بھی ایز اے آبزرور دیکھا ہوگا، لیکن اس کو سم ہاؤ آپ کی اس سے جوڑا جا رہا ہے کہ میجر اس میں جو فورس ہے، بائنڈنگ فورس کہہ لیں یا آرگنائزنگ فورس ہے پی ٹی ایم، اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ آپ کیا دیکھیے جی، پی ٹی ایم تو ہر ایک اس سیاسی عمل کا ساتھ دے گی جو عوام کی بہبود کے لیے، جو جمہوریت کے لیے، جو یہاں پر امن اور استحکام کے لیے، جو ترقی کے لیے جو بھی قدم اٹھے، جو سیاسی قدم بھی اٹھے، پی ٹی ایم اس کا ساتھ ضرور دے گی۔ ہم تو جنگ کے مارے ہوئے لوگ ہیں، ہم جنگوں سے نفرت کرتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں۔ یہ جو کل جس مارچ کی بات کی، جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہاں پر ایک علی وزیر کے جو وہ ہے بھتیجے، اس کو اٹھایا گیا، اس کے نیفیو کو اٹھایا بھی گیا، ڈیفینیٹلی بالکل ہی واز اے پارٹ آف دا اسٹوڈنٹ سولیڈیریٹی مارچ ان لاہور۔ پھر کل سے ان کو اٹھایا گیا، پھر شروع میں تو کوئی اس کا ویئر اباؤٹ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے ایک ایف آئی آر کاٹی ہوئی ہے، اور اس ایف آئی آر کو وہی مارچ میں جو تقاریر ہوئی ہے اس میں وہ جو مشال خان کے والد ہے اقبال لالا، عمار علی جان، تمام کے پر جتنے بھی مطلب پارٹیسپینٹ تھے، اسپیکرز ہیں، ان سب کے اوپر انہوں نے ایف آئی آر کاٹی ہے۔ دیکھیے جی، شروع میں جو آپ نے بات کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ الزام یہ کہ کہاں سے آئے، وہاں سے آئے، یہ بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں یا بعض حکومتی اس طرح ہوتی ہیں جنہوں نے ساری عمر یہی کام کیا ہوتا ہے کہ وہ بناتے ہیں بگاڑتے ہیں اور جوڑتے ہیں۔ تو ساری عمر انہوں نے خود یہ کام کیا ہوتا ہے، تو پھر اگر کوئی چیز انڈیجنس بھی ہوتی ہے، کوئی چیز اگر بہت زیادہ نیچرل بھی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں چونکہ ان کا خود کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے، ان کا خود کا ذہن اسی طریقے ان کے ذہن سازی ہوئی ہوتی ہے، اور خود ساری عمر انہوں نے یہی عمل کیا ہوتا ہے، تو وہ دوسروں کے بھی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور پھر اگر اس کو تسلی ہو بھی جاتی ہے کہ بھئی یہ ایک نیچرل مومنٹ ہے، یہ ایک انڈیجنس مومنٹ ہے، تو اس چیز کو ملائن کرنے کے لیے، اس کو انڈرمائن کے لیے، اس کو مثال بدنام کرنے کے لیے ان کے پاس ایک اس چیز کے علاوہ اور کوئی دوسرا ٹول ہے ہی نہیں کہ وہ اس چیز پر ٹیگ لگا دے کہ یہ غدار ہے، یہ جو ہے فلاں کا ایجنٹ ہے، یہ اس چیز کا ہے۔ لیکن اس ٹول کو اور اس مہرے کو وہ لوگ اتنے زیادہ استعمال کر چکے ہیں کب وہ گھس پٹ چکا ہے، لوگ اس کو بائی نہیں کرتے، عوام اس چیز کو بائی نہیں کرتی۔ کل کا جو پرسوں کا جو مارچ ہوا ہے اسٹوڈنٹ سولیڈیریٹی مارچ، وہ یقیناً ایک بہت بڑی اچیومنٹ،
بہت بڑی اچیومنٹ ہے. دیکھیے جی لوگوں میں اشتعال تو ہے, مطلب لوگ ناراض تو ہے نظام سے. وہ اس یہاں پر جو ہو رہا ہے, جو بھی عمل ہو رہا ہے عوام کے ساتھ لوگوں سے, وہ ناراضگی تو عوام کے ذہنوں میں موجود ہے. اب اس ناراضگی کے اظہار کے لیے لوگوں کے پاس وہ آواز پی ٹی ایم, لوگ دڑا دڑ پیچھے چلنا شروع ہو گئے. یہ تو مطلب کوئی اس طرح آرگنائز قسم کا کوئی ایک تنظیم ہے بھی نہیں, لیکن ایک آواز اٹھی کہ بھائی اسٹوڈنٹ سولیڈیریٹی مارچ, ہم یونین چاہتے ہیں, ہم یہ رائٹ چاہتے ہیں, ہم یہ رائٹ چاہتے ہیں. اب وہ چیز ان دا بیک آف دا پیپلز مائنڈ پہلے سے موجود تھی, لوگوں کے ذہنوں میں وہ مطالبات پہلے سے موجود تھے. جب آواز اٹھی تو مطلب پھر کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ بھائی یہ اناؤنسمنٹ کس نے کی تھی. جتنے بھی طلبہ حقوق سے ریلیٹڈ تنظیمیں تھیں, وہ جتنی بھی تنظیمیں تھیں, وہ جو ترقی چاہتی ہیں, جو امن چاہتے ہیں, جو استحکام چاہتے ہیں, وہ سب پھر آئے. پھر آپ نے دیکھا کہ کتنے آرگنائزڈ مارچ ہوئے مختلف شہروں میں. تو یہ بھی میرے خیال میں ایک, اور یہ چیزیں جو ہے جو بعض قوتوں کے اس ملک میں ناگوار گزرتی ہے, بہت زیادہ ناگوار گزرتی ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ کنٹرول کر سکے, چونکہ وہ خود ایک کنٹرول ادارے سے تعلق رکھتے ہیں, تو وہ ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ عوام کی سوچ کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, عوام کی رائے کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ بات میرے خیال میں ان کو اب ریئلائز کر لینی چاہیے کہ وہ زمانہ گزر گیا. نہ تو اب کسی کے ذہنوں کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, نہ کسی کے رائے کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. لوگ انڈیپینڈنٹ ہی سوچیں گے, لوگ انڈیپینڈنٹ ہی اپنی رائے کا اظہار کریں گے. آپ اگر ان کو روکنے کی کوشش کریں گے تو وہ مزید بیک فائر ہوگا. آپ اگر ان کو ٹوکنے کی کوشش کریں گے, ان کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے, تو وہ راستہ کہیں نہ کہیں سے نکال ہی لیں گے. یہی عمل پچھلے 2 سال سے ہمارے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے. جتنا بھی انہوں نے دبانے کی کوشش کی, اتنی ہی زور سے وہ چیز بیک فائر ہوگی. اتنا ہی لوگوں میں اشتعال بڑھا ہے کہ بھئی ایک تو ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے, ایک ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور اس کے اوپر آپ لوگ ہمیں اظہار کرنے کا موقع بھی نہیں دے رہے ہیں. آپ جب ہم اظہار کرتے ہیں تو پھر آپ اوپر سے اور دفعات کاٹتے ہیں, آپ اس کے اوپر اور بھی ایف آئی آرز کاٹتے ہیں. تو یہ مزید اشتعال کو بڑھانے کا سبب بنا ہے. تو ان لوگوں کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ مثال دنیا اب پھیلتی جا رہی ہے. اب انسان کے رائے کو, افراد کے رائے کو اور افراد کے سیاسی عمل کو آپ لوگ نہیں روک سکتے, اور نہ ہی اس کو آپ کنٹرول اور کنٹین کر سکتے ہیں. جی بھائی. میں تو میرے بھائی پارلیمنٹ میں بھی میں نے اس پوری ڈیٹیل تقریباً, اگر وہ تقریر آپ نے نہیں شاید سنی, میں نے پوری ڈیٹیل سے پورا واقعہ سنایا تھا, پوری ڈیٹیل سے پوری بات کی تھی. اور جہاں بھی ہم جاتے ہیں وہ تو مطلب 2-3 مہینے اس کے گزر گئے, وہ باتیں ہم نے اتنی زیادہ ریپیٹ کر لی کہ بار بار ریپیٹ کرنا پھر وہ مناسب بھی نہیں ہوتا. نئے ایونٹس, نئے سیاسی عمل ہوتے ہیں, نئے ایونٹس ہوتے ہیں, تو پھر نئے واقعات ہوتے ہیں, تو بندہ اس کے اوپر ڈسکشن کرتا ہے. ہاں وہ سارے ویڈیوز میں آج کل لوگ یا اسٹوڈنٹس کوشچن کرتے ہیں کہ یار یہ تحریک کیوں رکی ہوئی, جو موومنٹس تھی, رفتار تھی, آج کل تھوڑا سلو ہے. دیکھیے جی, ایک تو بہت ہی تیز چل رہے تھے, مطلب ہر ہفتہ ایک جلسہ ہوا کرتا تھا, جو میرے خیال میں پی ٹی ایم تو ایک نئی تحریک تھی. کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے بھی, کسی بھی سیاسی تحریک, اسٹیبلش تحریک روٹ لیول تک تنظیمی ڈھانچہ بھی ہو, وہ اس کے لیے بھی مناسب نہیں رہتی, کیونکہ مطلب وہ پیس سے برقرار رکھتا پھر کافی مشکل ہوتا. لیکن یہ جب ہم نکلے, ہماری تنظیم سازی کا عمل ایسا تھا جو ہم نے شروع سے اس پر, لیکن پھر جس طرح یہ بھائی کہہ رہے ہیں ایونٹس اتنے نیک ٹو نیک تھے, بیک ٹو بیک اتنے جلسے ہو رہے تھے کہ بھائی ایک جلسہ پھر دوسرا جلسہ, ایک جلسہ پھر دوسرا جلسہ, پھر اس کی وجہ سے ہم تنظیمی کام کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا. اب ہم تنظیمی سٹرکچر پر, اپنے آئین اور منشور پر کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ جب یہ تنظیمی سٹرکچر کمپلیٹ ہو جائے گا تو پورے پاکستان میں پھر سے, بلکہ تنظیمی سٹرکچر پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ ہی تمام سارے عمل کا آغاز ہو جائے گا. ہو گیا جی. جی بالکل, یہ بلوچستان میں خواتین کا میں بھی سوشل میڈیا پر کل سے دیکھ رہا ہوں. دیکھیں جی, ہم تو مطالبہ ہی یہی کرتے ہیں
کہ اگر آپ لوگ آئین کو توڑیں گے, آپ لوگ قانون کو توڑیں گے, تو پھر آپ کل کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتے. بطور ادارہ اگر آپ جو کچھ بھی اس طرح کے عمل میں ملوث ہو, میرے خیال میں ان کو اب بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ چیز مطلب زبردستی نہ آپ کسی کی رائے چینج کر سکتے ہیں, زبردستی نہ آپ اس کو جو بھی ہو, ایون اگر کوئی جرم بھی کرتا ہے, ایون اگر کسی کے اوپر کوئی چارج بھی ہے, تو ایک ڈیو پروسیس ہے. آئین اور قانون نے طریقہ کار وضع کیا ہوا ہے, آپ لوگوں کو وہی فالو کرنا ہوگا. جو نہیں کرتا وہ پھر اس آئین کا بھی مجرم ہے, اس قانون کا بھی مجرم ہے, اس ملک کی عدالتوں کا بھی مجرم ہے, اس ملک کا بھی مجرم ہے. اور اگر اب کسی وجوہات کی بنا پر ان کا یا مواخذہ نہیں ہو سکتا, یا ان کا احتساب, یا ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی, تو یہ ساری عمر اس طرح نہیں رہے گا. یہ وقت آئے گا پھر جب ان تمام چیزوں کا حساب ہوگا. تو میرے خیال میں جب کہ مطلب اپنا قبلہ درست کریں. یہ جو بلوچستان میں جو ہو رہا ہے انتہائی قابل مذمت ہے. جتنے شدید اس کی مذمت کی جائے, میرے خیال میں مذمت کے الفاظ تو بہت کم ہوں گے, لیکن میرے خیال میں ہم یہاں پر لوکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی ہم نے اپنے تشخص کو بہت ہی زیادہ بگاڑ دیا ہے, بہت ہی زیادہ بگاڑ دیا ہے. شاید مزید اس کے بگاڑنے کی پھر ہمارے پاس گنجائش بھی نہ ہو. دیکھیں جی, یہ چیز تو ہاں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. بالکل میں جب آیا تو پہلے تو 3-4-5 مہینے سٹینڈنگ کمیٹیز نہیں بن رہی تھی, تو پا رہی تھی. جب سٹینڈنگ کمیٹیز بنی تو میں نے پہلا ہی بل انفورس ڈس اپیرنسز پہ ڈالا تھا. اس بل کو چند مہینے پھر بہت انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ اس کو آپ واپس لیں. وہ جو انٹیریئر وہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا بل لا رہے ہیں, لیکن وہ جب میں نے کہا جب آپ لائیں گے میں خود اپنا واپس لے لوں گا, میں کریڈٹ کے لیے نہیں کر رہا. آپ لائیں میں اپنا واپس لے لوں گا, لیکن مجھے پتہ ہے آپ لوگوں نے نہیں لانا. پھر انہوں کو اس کو 3-4 مہینے اس طرح لٹکایا رکھا کہ وہ جب بیلٹنگ ہوتی تھی اور پرائیویٹ ممبرز ڈے ہوتا تھا, تو میرے بل کا جب وہ آتا تھا تو پھر ہاؤس سے ایڈجرن ہو جاتا تھا. فائنلی جب وہ آیا ایجنڈا پہ تو تحریک انصاف نے اس کی مخالفت کر دی, تو وہ آؤٹ نمبر ہو گیا میرا بل. جب نمبرنگ ہوئی تو ان کی رائے اس کی اگینسٹ تھی. اس بل میں نے اس چیز کو, یہ تو ویسے بھی ایک ابڈکشن تو ویسے بھی ایک کرمنل اوفینس ہے, لیکن اگر ایک ابڈکشن اداروں کے ہاتھوں ہو, اس کو مزید اسپیسیفائی کرنے کے لیے یہ بل میں لایا کہ اگر جو بھی ادارے کا کوئی آفیسر, کوئی کارندہ انفورس ڈس اپیرنسز میں ملوث پایا گیا تو اس کو لائف امپریزنمنٹ ملے گی. یہ بل میں لایا, اس کو ایجنڈے پہ آیا, لیکن اب میرا پھر سے ارادہ ہے اختر مینگل صاحب کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ حکومت کے ساتھ ہمارا اتحاد ہی اسی پوائنٹ کے اوپر ہوا تھا. تو اب میرا ارادہ ہے میں پھر سے اس چیز کو مینگل صاحب کے ساتھ مل کر جوائنٹلی ہم اس چیز کو پھر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. وسیم بھائی, شمال وزیرستان میں چوکی پر حملہ ہوا اور آپ کو جب اس میں ملوث قرار دیا تھا, اور اس کے بعد جو آپ کو پروڈکشن جاری نہیں کر رہا تھا, اس کے بعد جو پروڈکشن جاری ہو گیا, تو یہ معاملہ اتنے جلدی کیسے حل ہو گیا؟ اس میں بندے کو پھر دہشت گردی کا الزام لگانا اور پھر وہ سب کچھ ختم کرنا, یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھو, ایک تو بات یہ کہ میں پروڈکشن آرڈر پہ نہیں آیا, میں ہائی کورٹ سے ضمانت پہ آیا ہوں. اور جہاں تک دہشت گردی اور چیک پوسٹ پر حملے کا, تو چیک پوسٹ پر حملہ نہیں کیا تھا ہم نے حملہ نہیں کیا تھا چیک پوسٹ پر. چیک پوسٹ ہم پر حملہ آور ہوا تھا. دیکھیے 15 ساتھی تو ہمارے شہید ہوئے تھے, 15 ساتھی تو ہمارے شہید ہوئے تھے, 40 سے زیادہ بندے تو ہمارے زخمی ہوئے تھے. تو پھر حملہ کس نے کیا؟ مطلب یہ تو بہت ہی مثال
वेरी मच क्लियर, मतलब इस चीज़ को तो मज़ीद वजाहत की ज़रूरत भी नहीं है। अब आप फिर खुद अंदाज़ा लगा रहे कि अगर एक किस तरह का केस हो कि आप 15 बंदों को मारते भी हैं, 40 से ज़्यादा बंदों को ज़ख्मी भी करते हैं, फिर उन्हीं 40 बंदों ज़ख्मियों पर, फिर उन्हीं 15 बंदों पर जिसमें एक शहीद भी हो गया था ऑन द स्पॉट, उन पर आग फिर ये कि एक दहशतगर्दी का मुकदमा पर बनाते हैं, तो फिर वो मुकदमा तो झूठा ही होगा। और फिर वो कितने अरसे तक खींच सकते हैं वो तो उसी वक्त फिर सिर्फ अपनी वो जो गिल्ट है अपना वो अपने उस जुर्म पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने ये ड्रामा रचाया हुआ था कि भाई हमसे कोई ये ना पूछ सके भाई आपने 15 बंदों को किस तरह मारा। यही तो फ़र्क है ना, हमारे पास तो मीडिया नहीं है, मतलब कैमरे की आंख देखते नहीं है, मोबाइल ने जो देखा वो जो सेव किया वो पूरी दुनिया ने देखा। हालांकि उसमें यह भी अमल हुआ था कि जो हमारा साथी मोबाइल वीडियो बनाने की कोशिश करता था उस बंदे को गोली मारते थे, और फिर जब उनको गोलियां मारी गई कुछ उसी वक्त उनकी डेथ हो गई, कुछ ज़ख्मी थे उनसे मोबाइल उठाकर फिर उनको डिसमेंटल किया गया, कुछ मोबाइल में फिर भी वो वीडियो सेफ हो गई थी। तब वो जो सेव्ड वीडियोज़ है वो आप सोशल मीडिया पर ओपनली दे सकते हैं। किस्सा बहुत साफ़ है, हमारे ऊपर हमला किया हुआ था, स्ट्रेट फायरिंग हुई थी, वो स्ट्रेट फायरिंग के नतीजे में 15 हमारे साथी शहीद, और एक वो बंदा जिनको उन्होंने उसी ऑन द स्पॉट मारा भी था, फिर उसी के ऊपर FIR भी काटा था। तो मेरे ख्याल में इंतहाई शर्मनाक ये अमल है, लेकिन शर्म अगर आए तो ठीक है जी, थैंक यू जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।